نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ سورہ انفال 10واں پارہ آیت نمبر 47 تا 48 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ وقت بے قابل ذکر ہے، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، اور کہا اس نے نہیں غالب آنے والا ہے۔ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، اور کہا اس نے نہیں غالب آنے والا ہے آج کے دن تم پر کوئی بھی لوگوں میں سے۔ وإني جار لكم، بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، جب آمنے سامنے ہوئے دو جماعت، نکص علی عقبی، نکص پلٹ گیا، وہ الٹے پاؤں، علی عقبی وہ الٹے پاؤں، وقال انی بریء منکم، اور کہا میں تو بیزار ہوں، بری ہوں تم سے۔ انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو آپ حضرات نے سن لیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کی طرف سے کفار کی کس طرح حوصلہ افزائی کر دی گئی ہے، یعنی ان کے لیے ان کے اعمال کو کس طرح مزین کر کے خوشنما کر کے پیش کیا۔ بنی کنانہ ایک وسیع قبیلہ ہے، بہت بڑا قبیلہ، قریش کے خلاف تھا۔ قریش ہمیشہ اس قبیلے سے خائف رہتے تھے، ڈرتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر قریش کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں بنی کنانہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو ان کے اس خدشے کو دور کرنے کے لیے، یعنی قریش کے اس خدشے کو دور کرنے کے لیے شیطان ابلیس لعین بنی کنانہ کے سردار سراقہ ابن مالک کی شکل میں ابو جہل کے پاس آئے۔ ابو جہل کے پاس آیا اور اس کو حوصلہ دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر، یعنی قریش یعنی مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے، یعنی قریش کی مخالفت نہیں کریں گے، یہ یعنی ان کی طرف سے بالکل بے فکر ہو کر لڑے۔ یہ نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ اصل میں یہ شیطان تھا، کس کے شکل میں؟ سراقہ ابن مالک کی شکل میں آئے، یعنی ابو جہل کو حوصلہ دینے کے لیے کہنے لگے یعنی ہمارے طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم مسلمانوں کو ساتھ نہیں دیں گے، ہاں اگر تمہیں ضرورت پڑے تمہارے ساتھ دیں گے۔ اب کیا ابو جہل اسے سراقہ ابن کنانہ سمجھ کر، حقیقت سمجھ کر مطمئن ہو گیا۔ اب بنی کنانہ کی طرف سے تو خطرہ ٹل گیا،
مگر جب عین جنگ کے وقت سراقہ یعنی ابو جہل، یہ سراقہ یعنی شیطان اس کا متشکل تھا، پیچھے ہٹنا چاہا تو ابو جہل نے کہا بھائی کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو، مقابلہ اب ہوا، آپ کہاں جا رہے ہو، کیوں بھاگتے ہو؟ شیطان کہنے لگے میں جو کچھ دیر دیکھ رہا ہو تم نہیں دیکھتے، یعنی مجھے اپنے جان کا خطرہ پیدا ہو گیا، کہیں ہلاک نہ کر دیا جاؤں۔ تو دراصل شیطان حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کو مسلمانوں کی حمایت یعنی مدد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، چنانچہ وہ کفار کے دلوں میں وسوسہ اندازی چھوڑ کر میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور خوشنما کر دیے شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو، وقال، اور شیطان نے کہا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا لوگوں میں سے، اور کہا کہ میں تمہارا رفیق ہوں، یعنی جار لکم، تمہارا رفیق ہو، تمہارا حمایتی ہو، تمہارا مددگار ہو۔ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں آپس میں مد مقابل ہوئے لڑنے کے لیے، تو نکسا، کیا ہے نکسا، تو کیا پلٹ گیا، علی عقبی، الٹے پاؤں، مطلب یعنی پیچھے ہٹ گیا، ڈر گیا، اور آگے سے انہوں کہنے وقال انی بریء منکم، میں تم سے جدا ہوں، لا تعلق ہوں، تم سے بری ہوں، بیزار ہوں، کہا کہ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں دیکھتا ہوں اس کو جو تم نہیں دیکھتے ہو، تم نہیں دیکھتے ہو، میں اللہ سے یعنی میں جو تم نہیں دیکھتے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ جو آخر میں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ شیطان کی جھوٹ ہے، یہ وہ اللہ سے نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دی ہے قیامت تک، یہ ویسے جو ہے ان کے سامنے اسے جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کا جو ترجمہ اور مختصر خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا، اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔